70 صحابہ کرام کو دھوکے سے کس طرح شہید کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر غم و رنج ہوا، آج آپ کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، ہجرت کے چوتھے سال سفر کے مہینے میں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے قبول نہیں کی۔ کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو میرے ساتھ بھیجے تاکہ وہ اہل نجد کو اسلام کی دعوت دے، شاید وہ اسے قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت ہی پیارے 70 ساتھیوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ انہیں اسلام کی تبلیغ کرے۔ راستے میں ایک کنواں پڑتا تھا جس کا نام تھا معونہ، جس کو بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ وہاں قریب ہی ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا عامر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دیکھ کر ایک آدمی کو اس کے پاس بھیجا کہ شاید اسے پڑھ کر اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے خط پڑھے بغیر ہی ان کو شہید کر دیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحابہ کرام پر حملہ کر دیا اور سب کے سب صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ صرف 3 صحابہ تھے جو بچ گئے تھے، وہ بھی ایسے کہ 2 تو اونٹ چرانے گئے تھے اور ایک شدید زخمی ہوئے۔ ان دونوں کو جب پتہ چلا کہ اس طرح لڑائی ہوئی ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے ان کی طرف بھاگے۔ مشرکوں نے ان دونوں میں سے ایک کو شہید کر دیا۔ عامر نامی دشمن جس نے دھوکے سے یہ سب کارروائی کی تھی، اس کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک غلام کو آزاد کروں گی۔ عامر نے بچ جانے والے دوسرے مسلمان جن کا نام عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کو اپنی ماں کی نظر پوری کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ یہ ابھی واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں ایک جگہ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اتنے ایک قبیلے کے 2 آدمی وہاں آئے اور وہ بھی اسی سائے والی جگہ میں لیٹ گئے۔ دراصل ایک ایسا آدمی جس کے 70 دوستوں کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا ہو، وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاید اسی لیے جب وہ دونوں سو گئے تو انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ان دونوں کے خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد ملا ہوا تھا، یعنی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب کوئی بندہ غلطی سے مارا جائے تو اس کے بدلے قاتل کو نہیں مارتے بلکہ قتل ہونے والے کے گھر والوں کو بہت بڑی رقم دی جاتی ہے جسے دید کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارنے والے نے غلطی سے مار دیا تھا۔ اگر وہ جان بوجھ کر مسلمان کو مارتا تو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ چونکہ غلطی سے مارے گئے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی دید دینے کا ارادہ کیا۔ سب مسلمان ہی اس غمناک واقعے پر بڑے دکھی تھے۔ غزوہ احد میں جو 70 مسلمان شہید ہوئے تھے وہ تو چلو لڑے تھے، یہ 70 کے 70 تو دھوکے سے شہید کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شہادت کا بہت بڑا غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر لگاتار 30 دن تک ان لوگوں کے خلاف بد دعا کی جنہوں نے انہیں دھوکے سے شہید کیا تھا۔ اس طرح بد دعا کرنے کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگوں نے تبلیغ دین کے لیے کس قدر قربانی دی ہے، تب جا کر یہ پیارا دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس پر دل و جان سے عمل کریں۔
چینل کو سبسکرائب کریں۔